سامعین کرام السلام علیکم۔ آپ کا اپنا چینل تہذیب میں آپ کا میزبان عزیر احمد مدنی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اکثر و بیشتر ان معاملات پر کہ جن کا حل یا جن کا حل کرنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جن پر تبصرہ کرنا اور جن پر رائے دینا اور جس کے بارے میں مشورہ دینا یہ ضرور ہمارا بھی حق ہے اور ان تمام لوگوں کا حق ہے کہ جو اس مسئلے سے متعلق ہوں۔ گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا، بلکہ متواتر خبریں آ رہی ہیں، مختلف جو ہے وہ ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں کہ جناب خاص طور سے ضلع وسطی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، قابل تعریف ہے، اور شہر کا چہرہ بگاڑنے کی جہاں بھی کوئی کوشش کی جائے اس کوشش کو ختم کرنا جو ہے وہ یقیناً حکومتی اہلکاروں کا کام ہے، اور اس سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض ہے تو صرف اتنا ہے کہ جس بری طریقے سے ان تجاوزات کو کے نام پر جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آئے کہ انہیں مطلوبہ وقت نہیں دیا گیا اور ان کا تمام تر کاروبار جو ہے تباہ کر دیا گیا۔ تو اگر ایسی کوئی شکایات ہیں تو یقیناً ان کا ازالہ ضروری ہے۔ دوسری جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ تجاوزات ختم کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے ایک بڑی تعداد میں، یعنی درجنوں نہیں بلکہ پچاسوں بلکہ سینکڑوں کے لحاظ سے ایسے ٹھیلے کہ جن پر پرانے کپڑے ہوتے ہیں یا پرانی چپلیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے تو اب سے کچھ دن قبل جو ہے وہ عائشہ منزل پہ داہنے ہاتھ پہ یہ لگے ہوئے تھے تمام کے تمام، اور آپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب پھر یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جناب مین جو ہے شارع پاکستان اس پر بھی لگا دیے گئے۔ یہ وہی ٹھیلے اور وہی پرانی چپلوں کے سٹال ہیں یا ایک جیسے بالکل ٹھیلے ہیں کہ جو اس سے قبل یونیورسٹی روڈ کو اگر دیکھا جائے تو جہاں بالکل نیو ٹاؤن کا سٹاپ ہوتا تھا وہاں سے لے کر اور حسن اسکوائر سے کچھ پہلے جو ایڈی سینٹر ہے وہاں تک ان ٹھیلوں نے، بلکہ آپ اگر دیکھ لیں تو ان ٹھیلوں نے کیا بلکہ ایک طریقے کی دکانیں لگ گئی ہیں اور انہوں نے پوری کی پوری فٹ پاتھ گھیر لی ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جہاں ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ نسلہ ٹاور کو بم سے اڑا دیا جائے۔ جی ہاں، وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور ان کے لیے یہ کہنا بڑا آسان تھا، انہوں نے کہہ دیا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اس نسلہ ٹاور کو جب آپ نے اپنی انا کے ہاتھوں مسمار کرایا، اور محض اس بات پر مسمار کرایا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فٹ پاتھ پر بنا ہوا ہے، تو وہی محترم جو ہیں ان کی آنکھیں شاید اس وقت کہیں رخصت ہو گئی تھیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس شہر کے نہ جانے کتنے حصے، اور اس وقت بھی یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ پورا کا پورا فٹ پاتھ جو ہے اس کا قبضہ ہو چکا تھا، اور اسی طریقے کا قبضہ جو ہے مختلف اور مقامات پر جاری ہے۔ آپ اگر طاہر ولا کی طرف جانے لگیں گے تو آپ کو الٹے ہاتھ پہ جو ہے یہ تمام ٹھیلے نظر آئیں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ آپ اگر شہر میں تین ہٹی کی طرف جانے لگیں گے تو الٹے ہاتھ پر تمام ٹھیلے نظر آئیں گے۔ اگر آپ جو ہے وہ جو کمپریہنسو اسکول کے یا اسکول یا کالج کے قریب جو شہید ملت کالج کے قریب جو علاقہ ہے وہاں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ٹھیلے نظر آئیں گے۔ آپ واٹر پمپ کی طرف دیکھیں تو آپ کو جو ہے الٹے ہاتھ پر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو وہاں تمام شادی ہال مسمار کر دیے گئے تھے، اور اس سے قبل جو ہے بالکل عین جو ہے وہ چوراہے پر کس قدر جو ہے انکروچمنٹ ہے۔ پھر اس کے سیدھے ہاتھ پر وہی ٹھیلے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہی پرانے کپڑوں اور چپلوں والے ٹھیلے جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ لگے ہوئے پورے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہرا معیار کیوں؟ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر شہر کو خوبصورت بنانا ہے، اگر ان تجاوزات سے پاک کرنا ہے، تو جو لوگ یہ ہاکر کے طور پر ٹھیلے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں انہیں باقاعدہ طور سے رجسٹرڈ کیا جائے، کسی مناسب جگہ پر ان کے لیے انتظام کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے انہیں اس بات کی اجازت دی جائے۔ لیکن اس طرح سے کہ جہاں کراچی کے شہری لاکھوں کروڑوں روپے میں جو ہے یہاں زمین خریدتے ہیں، دکانیں خریدتے ہیں، وہاں فری میں جو ہے آ کر اس طرح سڑکوں فٹ پاتھوں پر قبضہ کر لینا کہ بالکل ایک جیسا ٹھیلے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ کسی ایک فرد کے ایک جیسے ٹھیلے نہیں ہو سکتے۔ یہ یقیناً باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان ٹھیلوں کو یہاں اس شہر پر مسلط کیا جا رہا ہے۔
اسی طریقے سے جو ہے وہ چنگچی، دنیا میں بڑے شہر جو ہے ترقی کرتے ہیں، جدید ٹرانسپورٹ آتی ہے، اچھی بات ہے آپ نے یہ ریڈ بسیں دی ہیں، اچھی بات ہے، اس سے پہلے جو گرین بسیز ہیں وہ آئی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو چنگچی کے نام پر ایک مصیبت ہے، اگر اس کے قابو میں رکھا جاتا، دنیا میں اور جگہوں پہ بھی اس قسم کے جو ہے رکشا ہوتے ہیں، لیکن یہ حشر نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں ان کا اسٹاپ بنا لیا جائے، جہاں چاہیں رک گئے۔ اور حال تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے ایک دوست جو ہے جو کالج پروفیسر ہیں، وہ ابھی کہیں سے واپس آ رہے تھے، ایک چنگچی والے نے تیزی سے نہ صرف ٹکر ماری، اس کے بعد رکے بغیر جو ہے چلا گیا، گاڑی میں بڑا ڈینٹ پڑ گیا، جس کا بڑا مالی طور سے نقصان بھی ہوا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ کسی کو بھی کاروبار کہیں بھی کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے، اور ہر کسی کو ہر جگہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے اگر وہ قانون کے دائرے سے باہر ہے۔ لہٰذا ان تمام جگہوں پر کہ جن کی ہم نے نشاندہی کی، پھر آپ اور مختلف شہر کے علاقے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں کتنی بڑی تعداد میں جو ہے یہ ٹھیلے، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جی ہیلمٹ اور اس کے ساتھ چشمے بیچنے کے لیے جو ہے سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ لیاقت آباد میں دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے سڑک کے کنارے جگہ گھیر کر اور مستقل طور سے ٹریفک کے لیے عذاب جو ہے پیدا کر رکھا ہے۔ تو جہاں بھی جو بھی ہے، جو جس بھی حوالے سے کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان سے متعلق ہو، اگر وہ کوئی مسائل پیدا کر رہا ہے تو اسے آپ پہلے نوٹس دیں، اس کے بعد انتظام کیجئے۔ ایک زمانے میں بہت چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ایک جیسے کیبن ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے سرکاری طور سے بنا کر دیے گئے تھے، ان کیبنوں میں باقاعدہ شٹر لگے ہوئے تھے، ان کے لیے جگہ مختص کر دی گئی تھی، تو یہ اچھا بھی لگتا ہے۔ اس طریقے سے باقاعدہ طور سے رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ چند 100 روپے بھی اگر وہ دے رہے ہیں مہینے کے، چند ہزار روپے بھی دے رہے ہیں، تو کم از کم ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں، ان کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ کون ہے۔ اس طریقے سے یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں یہ بھی پیدا نہیں ہوتے، اور کم از کم آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہاں کھڑا ہونے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کون ہے، کون نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے تو لالو کھیت سے لے کر اور سوراب گوٹ تک، اور سوراب گوٹ سے لے کر بنارس تک، اور بنارس سے لے کر اور ٹاور تک، جہاں جہاں جس جگہ، چاہے وہ لائٹ ہاؤس ہو، جہاں جہاں ایسے قبضے ہیں، جہاں سڑکوں پر ٹھیلے لگا لیے گئے ہیں اور بے ترتیبی سے ٹھیلے لگا لیے گئے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک طرف ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، ایک دو ٹھیلے آ کر بیچ میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے جو ہے وہ رزق کوئی اور دے رہا ہے۔ میں نے ایک ٹھیلے والے سے پوچھا، میں نے کہا اگر تم اتنے آگے کھڑے ہوئے ہو، کیا یہاں رزق دینے والا خدا کوئی اور ہے، وہاں کوئی اور ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ رزق تو سب جگہ ملتا ہے۔ تو اس نے بڑا برا منایا اس بات کا کہ میں اس کی بات پر کیوں بول رہا ہوں۔ تو میری توقع ہے مجھے، اور میری درخواست ہے ضلعی انتظامیہ، جہاں کی بھی ضلع انتظامیہ ہو، یقیناً چاہے وہ ضلع بستی ہو یا ضلع ملیر ہو، کورنگی ہو، یا وہ کوئی بھی ہو، جنوبی ہو، جو بھی ہو، تو اس میں میری یہی درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس طریقے سے جو ازدحام ہوتا چلا جا رہا ہے، جس طریقے سے شہر جو ہے گرتا چلا جا رہا ہے، اس کے خلاف کام کیجیے، اور کوئی بھی ہو اسے پابند کیجیے۔ اور اس طریقے سے یہ جو ٹھیلوں کی شکل میں، اور خاص طور سے یہ ایک جیسے پرانے کپڑے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو مدنی مسجد ہے، اس کے سامنے بھی جو ہے پہلے نہیں نظر آتے تھے، اب آتے جاتے وہاں بھی ٹھیلے نظر آ رہے ہیں۔ کورنگی اور اورنگی کے علاقوں میں بھی اسی طریقے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو برائے مہربانی ان تمام جو کاروبار کرنے کے خواہش مند لوگ ہیں انہیں پابند کیجیے، اور باقاعدہ طور سے انہیں اگر کیبن پہلے کے طریقے سے بن سکتے ہیں وہ بنا کر دیجیے، اور ہر کسی کو اس طریقے سے جو ہے اس شہر کا حسن برباد کرنے، انتظام برباد کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔